السلام علیکم، دس از ویسلی. آج کی فیچرنگ کافی خوبصورت ہونے والی ہے. وہ کس سینس میں کہ ڈیل نے بھی اپنی باڈی کے اوپر پیسے خرچ کرنے شروع کر دیے ہیں، جو کہ ڈیل سے آج تک میں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں تھا کیا. کہ ڈیل جب بھی لیپ ٹاپ دے رہا تھا تو وہ کافی رگڈ اور بزنس کلاس سیریز ہی بنا رہا تھا، جیسے لائک 5470، 5450، 5580، 5590، 7470. یہ والی ساری سیریز جو ہے نا وہ ساری میٹ بلیک سیریز ہے. مطلب اس میں کسی بھی طرح کی اوور آل اسپیسیفکیشن میں کوئی اپ ڈاؤنز آتے رہے تو آتے رہے. باڈی کے اوپر ڈیل نے کبھی بھی خرچہ نہیں کیا. تو آج ڈیل نے ایک بجٹڈ لیپ ٹاپ کے اندر کافی ہائی ٹیک اسپیکس کے ساتھ باڈی کے اوپر بھی خرچہ کیا. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہے اس میں. اگر ہم اس کے اے پینل کی بات کریں تو سمپل سلیک ڈیزائن جو کہ ڈیل کا آفیشیل لوگو ہے سلور کلر میں، اس کو پنچ کیا گیا. اور اگر ہم اس کے ڈاؤن سائڈ کی بات کریں تو ڈاؤن سائڈ پہ ہمیں اس کا ایئر انٹیک ملتا ہے، اور یہاں پہ اس کی ڈاؤن فیسنگ اسپیکرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں. اور اگر ہم اس کی ڈیسیبلٹی کی بات کریں تو 89.8 کی فریکوینسی میں دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہاں پہ ونڈوز 10 کا جو ہے آفیشیل لوگو دیا گیا ہے اس جگہ پہ. اگر آپ اس کو آؤٹ آف کنٹری اگر بائی کر رہی ہیں ان کیس دبئی وغیرہ سے، تو آپ کو ونڈوز 10 لائسنسڈ اور ونڈوز 11 کی سپورٹ کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے. اگر آپ پاکستان یا کہیں سے بھی بائی کر رہے ہیں تو آپ کو ظاہر سی بات ہے آفیشیلی ونڈوز تو اس میں آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ اوپن ہو جاتے ہیں. تو وہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ونڈوز اس میں انسٹال کر سکتے ہیں. تو فردر اس میں دیکھتے چلیں تو اس کی اوور آل اسکروز ہیں، اور جو اس کا ماڈل ہے وہ یہ لیٹیٹیوڈ 5410 یہاں پہ مینشن کیا گیا. باقی اس کے سیریل نمبر، ماڈلز وغیرہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، باقی ورکنگ وغیرہ یہاں پہ کی گئی ہے. تو چلیں اب اس کا رائٹ سائڈ پروفائل دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. ہمیں کنسنٹ لاک دیکھنے کو ملتا ہے، RJ45 ایتھرنیٹ جیک لیولر سسٹم کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے، اور HDMI 2.0 کی پورٹ ہے، اور 3.1 Gen 1 کی USB پورٹس ہیں، اور ڈوئل آڈیو 3.5 mm آڈیو جیک ہے، سم کارڈ سلاٹ ہے، اور SD کارڈ سلاٹ ہے. رائٹ سائڈ پہ اتنا ہی. اور اگر ہم لیفٹ سائڈ کی بات کریں تو لیفٹ سائڈ پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے DC جیک ہے، جو کہ ڈیل کا اسٹینڈرڈ جیک آ رہا ہوتا ہے چارجنگ کے لیے. اور اس کے بعد تھنڈر بولٹ 3 ٹائپ سی میں ہے، جو کہ Gen 1 میں آ رہی ہے، اور ساتھ میں 3.1 پورٹ جو ہے USB کی وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے. اور یہاں پہ ہیٹ سنک وینٹیلیشن گرلز وہ دی گئی ہیں. تو اگر تھنڈر بولٹ کی اس کی پورٹ کی بات کریں تو تھنڈر بولٹ 3 سپورٹ کرتی ہے آپ کی نیٹ ورکنگ کو، ڈسپلے آؤٹ پٹ کو، چارجنگ کو، پاور فاسٹ ڈلیوری کو. لیپ ٹاپ کو چارج کرنا چاہیں تو تھنڈر بولٹ 3 پورٹ جو ہے آپ کو وہ بھی سپورٹ کرتی ہے. اور اگر آپ اس سے چارجنگ آؤٹ پٹ لینا چاہیں ٹائپ سی وغیرہ کی کسی بھی ڈیوائس کے لیے تو آپ وہ بھی اس سے کر سکتے ہیں. تو آئی بلیو، جو میرا اپنا پرسنلی بلیو ہے کہ ڈیل نے جو ہے اپنا ابھی تک جو DC جیک ہے وہ اسٹینڈرڈ اسی لیے ختم نہیں کیا کہ ان فیوچر ٹائپ سی پورٹ تو یوز ہوگی، کیونکہ ڈیل مارکیٹ میں کافی دیر سے سسٹین کر رہا ہے اپنی امیج کے ساتھ، اپنی پرفارمنس کے ساتھ، اپنی ڈیوریبلٹی کے ساتھ. تو 10 میں سے 8 لوگوں کے پاس آپ کو ایزیلی ڈیل کا یہ جو اسٹینڈرڈ اڈاپٹر ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے. تو جس کی وجہ سے اس نے ٹائپ سی بھی دے دی کہ ان فیوچر جو نیو یوزرز ہیں ان کے ساتھ بھی گزارا ہو جائے. اور اگر آپ ڈیل کے پرانے یوزر ہیں تو آپ کے پاس اگر پرانا اڈاپٹر ہے تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کالج یونیورسٹی میں یا بزنس کلاس سیریز میں یا جاب گوئنگ ہیں تو آپ کے پاس، آپ کے کلیگس کے پاس کسی نہ کسی کے پاس ڈیل کا لیپ ٹاپ اڈاپٹر وغیرہ یوزلی آپ کو مل جاتا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایڈوانٹیج آپ کو ڈیل دے رہا ہے اس میں. نہیں تو جیسے جیسے آپ ان فیوچر آگے جاتے جا رہی ہیں، باقی پورٹ ساری ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب تھنڈر بولٹ بھی جیسے ٹائپ سی کے اندر آ گئی، اور چارجنگ پورٹس بھی، باقی اوور آل پورٹس بھی ٹائپ سی کے اندر ہی آ رہی ہیں. تو اس کی بھی جو ہے آپ کو باقی ماڈلس کے اندر صرف ٹائپ سی دیکھنے کو چارجنگ کے لیے مل رہی ہے. تو چلیں اب بات کریں اس کی آگے مزید فیچرز کی. تو جیسے ہی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو ون ہینڈ جیسچر سپورٹ نہیں ہے. ہاں، جیسے ہی ہم اس کو اٹھا رہے ہیں تو لیپ ٹاپ پورا اٹھ جاتا ہے. تو یہ چیز اچھا، یہ جو ہے 180 ڈگری کی روٹیشن ہمیں دے رہا ہے، مگر یہ کہ ہمیں لیپ ٹاپ کو ایک ہاتھ سے، یہ میں آپ کو دکھا سکوں، ایک ہاتھ نیچے رکھ کے پھر اوپن کرنا پڑ رہا ہے. اگر میں اس کو ڈائریکٹ اوپن کرتا ہوں تو لیپ ٹاپ یہاں سے اٹھ جاتا ہے. یہ ون ہینڈ جیسچر سپورٹ اوپننگ اس کی نہیں ہے. اور یہ پہلا ایک جو ہے فلاپ مجھے اس میں نظر آیا. اور اگر ہم بات کریں اس کی ہنجز روٹیشن کی تو 180 ڈگری کے ساتھ ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو آلموسٹ فلیٹ ہو جاتا ہے. 360 کی روٹیشن اس میں نہیں ہے. اور ہنجز کی کوالٹی کافی ڈیوریبل ہے، کیونکہ ڈیل اپنے ہنجز کو لے کے کافی دیر سے جو ہے نا اس پہ ورکنگ کر رہا ہے. اسی طرح کا ڈیل 5410 2-in-1 لیپ ٹاپ بھی آتا ہے، اس میں جو ہے ہنجز کی بلڈ کوالٹی کافی زیادہ جو ہے نا ڈیسنٹ کی گئی ہے. اچھا، اس کی جو ہنجز کا کیپ ہے وہ میٹل میں دیا گیا ہے، پلاسٹک میں نہیں ہے. تو
یہ تو تھی اس کی روٹیشن. اور اچھا میں نے ایک چیز اس میں اور نوٹ کی, تو جیسے ہی ہم اس کو 180 ڈگری پہ اوپن کرتے ہیں تو لیپ ٹاپ نیچے سے لفٹ ہو جاتا ہے ہلکا سا, جس سے اس کی وینٹ انٹیک بھی بہتر ہو جاتی ہے, اور جو ساؤنڈ کی کوالٹی ہے وہ بھی کافی اچھی ہو جاتی ہے. اکثر ڈاؤن فیسنگ اسپیکر جن لیپ ٹاپس میں آتے ہیں ان کی ساؤنڈ کوالٹی اچھی نہیں ہو رہی ہوتی, مگر یہ کہ جیسے ہی ہم اس کے 180 ڈگری تک اس کو اوپن کرتے ہیں تو نیچے سے ہلکا سا لفٹ ہونے کی وجہ سے ساؤنڈ کوالٹی کافی امپروو ہونے والی ہے. تو اب آگے چلتے ہیں اس کی فردر فیچرز پہ. تو جیسے ہی ہم لیپ ٹاپ کو اوپن کرتے ہیں تو اس کی اسکرین پہ تو اس کے بیزلز کافی سلم ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, اور چین پہ اس کے ہمیں ڈیل کی جو ہے برانڈنگ دیکھنے کو ملتی ہے. اور جیسے ہم اس کے فور ہیڈ کی بات کریں تو فور ہیڈ پہ ہمیں اس کا پرائیویسی شٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے, اور مائکس وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں. تو چلیں اب لیپ ٹاپ کو آن کرتے ہیں اور آگے فردر اس کے فیچرز کو ایکسپلور کرتے ہیں. اگر بات کریں ہم اس کی اسکرین کی تو جو کہ 14.0 اینٹی گلیئر ڈسپلے FHD کے ساتھ آتی ہے, جس کی پیک برائٹنس 220 نٹس, اور ساتھ میں اس کے ریفریش ریٹ 60 ہرٹز ہے. اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہاں پہ اس کا ریفریش ریٹ, تو ایڈوانس ڈسپلے سیٹنگ میں آ کے ہمیں یہاں پہ اس کا ریفریش ریٹ اور باقی چیزیں بھی پتہ چل جائیں گی. اچھا یہ ڈوئل ریفریش ریٹ کے ساتھ آتی ہے, 48 ہرٹز اور 60 ہرٹز کے ریفریش ریٹ کے ساتھ اس کی اسکرین ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اور اگر ہم اس کی ڈسپلے ریزولوشن کی بات کریں تو 1366x7068 اس کی جو ہے ریزولوشن ہے. اور اگر ہم بات کریں اس کی پروسیسر کی اور باقی فردر فنڈامنٹلس کی, تو جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے اس کی جنریشن اور پروسیسر. تو اس کا جو پروسیسر ہے وہ i5 10 جنریشن میں ہے. اچھا اور جنریشن کو ویریفائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر یہاں پہ 4 ڈیجٹس ہیں تو فرسٹ ڈیجٹ جو ہے اس کی جنریشن ہوگی, اور اگر 5 ڈیجٹس ہیں تو فرسٹ 2 ڈیجٹس جو ہیں اس کی جنریشن کنسیڈر ہوگی. تو اس کے 5 ڈیجٹس ہیں تو جس میں یہ 10 مینس 10 اور 1.6 ہرٹز کے ساتھ ہے, اور اس کی اوور کلاک سپیڈ جو ہے بوسٹ کرنے کے بعد 2.1 گیگا ہرٹز تک سپورٹ کرتی ہے. اور ریم ہے اس میں 8 GB کی DDR4 کے ساتھ, جو کہ 3200 ہرٹز کی سپیڈ کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے ڈول بینک کے ساتھ. تو آپ کو وہ بھی میں چیک کرواتا چلوں. 2400 ہرٹز کے ساتھ آ رہی ہے سنگل سلاٹ کے اندر. اس میں 3200 میگا ہرٹز والی ریم بھی جو ہے نا اس میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے, اور جو کہ سنگل بینک یا ڈول بینک کے ساتھ دونوں کے ساتھ مل جاتی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم اس کی CPU کی بات کریں, جس کی بیس اسپیڈ 2.1 ہرٹز 4 کور اور 8 لاجیکل پروسیسرز کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم اس کی اسٹوریج کی بات کریں تو SK Hynix کی 256 GB کی اس میں SSD لگائی گئی ہے, جو کہ NVMe سلاٹ کے ساتھ اویلیبل ہے. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے کیمراز کی, جو ویڈیو کا شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اپنے اوریجنل کیمرے کے ساتھ ہے, تو جو کہ 1280x720 پکسل 720p کے ساتھ 30 FPS کے ریزولوشن میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اور تو کیمرے کے اوپر اس کا ایک فزیکل پرائیویسی شٹر دیا گیا کہ جیسے ہی ہم اپنے شٹر کو فزیکلی آف کرنا چاہیں گے تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل جائے گا, پریویس لائٹ آن ہو جائے گی اور ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ ہمارا کیمرہ کوئی ایکسیس کر رہا ہے, بٹ جو ہے فزیکل شٹر ہونے کی وجہ سے کسی بھی طرح کی اسپائنگ وغیرہ نہیں ہو سکے گی. اور ساتھ ہی یہاں پہ ہمیں ڈوئل ریلے کے ساتھ جو ہے مائک دیکھنے کو ملتے ہیں, تو جس سے اس کی آڈیو ریکارڈنگ کوالٹی جو ہے کافی ڈیسنٹ ہونے والی ہے. تو چلیں اب باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں. اگر اس کی پروسیسر کی بینچ مارکنگ کی بات کی جائے تو N22 بینچ مارک پہ ہمیں 4.1 ملین کے اراؤنڈ جو ہے اس کا اسکور دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ تھی اس کی کچھ ڈیٹیل. اور ابھی اگر ہم فردر چلیں اس کی کی بورڈ کی طرف, تو کی بورڈ ہمیں بیک لائٹ دیکھنے کو ملتا ہے, مگر اس کی جو فیل ہے وہ ربر اور سلیکون جیسی ٹائپنگ ایکسپیرینس دے رہی ہوتی ہے, جیسے کافی سافٹ کیز ہیں. مگر جو ڈیل کی ایک سگنیچر ہے ٹیکٹائل کیز کی وہ جو ہے اس میں برقرار ہے. اور اگر ہم آگے چلیں فردر اس کے ٹچ پیڈ کے اوپر, تو ٹچ پیڈ اس کا گلاس والا نہیں ہے, پلاسٹک کے اوپر ہی سینسرز ان بلڈ کیے گئے ہیں. اوپر نیچے جو ہے ڈوئل بٹنز دیے گئے ہیں ڈیل کے. تو اچھا اس کی فیل جو ہے کافی اچھی نہیں ہے ٹریک پیڈ کی یا ٹچ پیڈ کی. تو لائک جس طرح ہمیں ہواوے میٹ بک ایکس پرو میں جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے, یا پھر لینووو یوگا X1 تھنک پیڈ میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ جو اس کی ٹچ پیڈ کی ان ہینڈ فیل ہے, کوالٹی ہے, وہ کافی پریمیم ہے, مگر اس میں جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی. ماؤس کو کہہ لیں کہ یہاں پہ تھوڑا بہت کمپرومائز کیا گیا, آرم ریسٹ کی اسپیس کافی زیادہ ہے, اور کی بورڈ کے سینٹر میں پوائنٹر دیا گیا
جو کہ ماؤس کو آپریٹ کرے گا, اور اس کے بعد فنگر پرنٹ لاک بھی دیا گیا ہے جو کہ سیکیورٹی اور ونڈوز ہیلو فیچرز کو دونوں سپورٹ کرتا ہے. اور اگر ہم اس کے جی ایف ایکس کی بات کریں تو اس کے جو جی ایف ایکس ہیں ہمیں انٹیل الٹرا ایچ ڈی کے دیکھنے کو ملتے ہیں. اگر تو آپ اس کو یوز کرنے لگے ہیں صرف گیمنگ کے لیے اس مشین کو, تو آپ اس کو ریکمینڈ یا کنسیڈر نہیں کیجیے گا, کیونکہ یہ مشین صرف اور صرف گیمنگ کے لیے نہیں بنی. یہ ٹارگٹ کرتی ہے کنزیومر سینٹرک آفس ورک بزنس کلاس سیریز کو دیکھ کے بنائی گئی ہے, تو جس میں گرافکس کا کام کافی زیادہ ہائی اینڈ پہ نہیں ہونے والا. تو یہ ایک آپ کو اس میں ڈس ایڈوانٹیج ملے گا. بٹ اگر ہم بات کریں اس کی پرائس ٹیگ کی, تو پرائس ٹیگ کے اکارڈنگ یہ 110% جو ہے نا ریکمینڈیڈ ہے. 95 to 100K کے اراؤنڈ یہ مارکیٹ میں سولڈ آؤٹ ہو رہی ہے, مگر جو ہماری ٹارگیٹ پرائس ہے وہ ہے 83,000. تو ان کیس اگر آپ اس کو بائی کرنا چاہیں یا انٹرسٹڈ ہوں آپ, تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک رکھ دوں گا, آپ وہاں سے جا کے اس مشین کے بارے میں آرڈر کر سکتے ہیں. اور چلیں ابھی اگر ہم بات کریں اس کی بیٹری اور اس کی اپڈیٹس کی, اس میں 3 بیٹری کے ویریئنٹس آ رہے ہوتے ہیں, 42, 51 اور 68 واٹس کے. تو اس ماڈل کے اندر 68 واٹ کی بیٹری ہے جو کہ آلموسٹ فل سائز کی آتی ہے, جس کی وجہ سے ہارڈ ڈرائیو کی اسٹوریج ختم ہو جاتی ہے, بٹ آپ کی ایس ایس ڈی NVMe کی جو اسٹوریج ہے وہ اویلیبل رہتی ہے. جب آپ 51 یا 42 واٹ پہ جائیں گے تو آپ کی بیٹری کا سائز چھوٹا ہو جائے گا, 4 سیل کی جگہ وہ 3 سیل پہ آ جائے گی, تو آپ کی ہارڈ ڈرائیو کی اسپیس آلریڈی اس میں آپ کو مل جائے گی. ادروائز یہاں پہ آپ کا اویلیبل ایچ ڈی کا جو سلاٹ ہے وہ اویلیبل رہے گا, آپ اس پہ ڈائریکٹ ہارڈ ڈرائیو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی اسٹوریج کو انکریز کر سکتے ہیں. تو یہ تھی اس کی اپڈیٹس. اور بیٹری کی پرفارمنس کی بات کریں تو اگر آپ اس پہ ملٹی میڈیا بیک اپ جو لیتے ہیں 4 to 5 آورز جو ہے ملٹی میڈیا بیک اپ دیکھنے کو ملتا ہے. اگر آپ اس کو اسٹینڈ بائی یا آفس ورکنگ پہ لے جاتے ہیں تو یہ تقریباً چلا جاتا ہے آپ کا کوئی 7 سے 8 گھنٹے کے اکارڈنگ. تو ویری ڈیسنٹ اور جو ہے ریلائبل جو ہے نا اس کی بیٹری لائف ہونے والی ہے. تو اگر ہم بات کریں اس کے ویٹ کی تو 1.48 kg کے اراؤنڈ اس کا ویٹ ہے, اور سلم لیپ ٹاپ ہے. ہاں سپر سلم نہیں ہو سکتا, باقی جو روٹین کے لیپ ٹاپس ہیں ان کے اکارڈنگ کافی سلم ہے اور لائٹ ویٹ ہے. اور جو باڈی ہے اس کی اوور آل پلاسٹک کی ڈیزائن کی گئی ہے. فرسٹ جو ہے اس کا امپریشن ایسا لگتا ہے کہ جیسے میٹل کو پینٹ کر کے جیسے اسٹینلیس اسٹیل کی باڈی بنائی جاتی ہے ڈیل کی, لائک ایکسپیس سیریز وغیرہ کی, مگر اس میں جو ہے ری یوزیبل پلاسٹک یوز کر کے انوائرمنٹ فرینڈلی بنایا گیا. اور اس کی لانچنگ ایئر ہے 2021, اور جس کے حساب سے پاکستان میں اس کو آئے ہوئے تقریباً کوئی 6 مہینے کے اراؤنڈ ہو چکے ہیں. تو اس وجہ سے لوز پیکنگ میں یہ مشین اویلیبل ہے. مجھے آپ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کس برانڈ کا لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں, اور اگر ڈیل کا یوز کر رہے ہیں تو اسپیسیفک ریزن کیا ہے کہ ڈیل کو ہی اگر آپ چوز کر رہے ہیں یا جس بھی برانڈ کو یوز کریں اس کی اسپیسیفک ریزن مجھے لازمی کمنٹ باکس میں شیئر کیجیے گا. اور آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, لائک کر لیں, یار دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں, اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. دس از ویسلی سائننگ آف. اللہ حافظ.